क्या کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے سینے میں ایک گھٹن سی ہے؟ آپ ایک گھٹن محسوس کر رہے ہیں، جیسے کوئی بوجھ ہے جو ہٹ نہیں رہا. ہم بھاگ رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، گھر سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ جو اندر کا انسان ہے نا، وہ پیاسا. ایک ایسی تھیریپی کی بات بتانے آئی ہوں جو عرش والے نے خود ڈیزائن کی ہے. فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت، جب دنیا اپنے عروج پر ہوتی ہے، وہی وقت آپ کی روح کے سکون کا بھی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی کو بہت ہی مشینی بنا لیا ہے، روبوٹک بنا لیا ہے، اے آئی کا دور ہے. ہم ہر چیز کا حل گوگل پر ڈھونڈتے ہیں، لیکن سکون کا حل ہم بھول جاتے ہیں جو تلاوت میں ہے. فجر کے بعد کا وقت برکتوں کی تقسیم کا ہوتا ہے. جب آپ اس وقت سورہ رحمان کھول کر بیٹھتے ہیں تو ہم دراصل کائنات کی اس فریکوینسی سے جڑ جاتے ہیں جہاں صرف شفا اور سکون ہے. یہ وقت آپ کی ذہنی تھکن کو مٹانے کا ایک بہترین وقت ہے. آپ نے فجر کی نماز ادا کر کے آپ نے جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے دعا مانگنی ہے، آپ نے رو کر سجدے میں اللہ سے معافی مانگنی ہے، آپ نے پھر جائے نماز پہ ہی بیٹھ کے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے. ایک ایک لفظ کو آپ نے اپنی روح سے نکالنا ہے. آپ کے دماغ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں. ایک ایک لفظ کو آپ نے سمجھ کر ادا کرنا. اور اس وقت ہی آخر کیوں آپ نے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، فجر سے ظہر کے درمیان آپ کا ذہن کاموں کی شروعات کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کوئنس پر پہلا رنگ سورہ رحمان کے شکر کا ہوگا تو پورا دن آپ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سورہ الرحمان میں فرماتا ہے، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کر دی. جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے پوری کائنات میں توازن رکھا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں بے ترتیبی کو بھی ٹھیک کر دے گا. آپ کو صرف کس کی ضرورت ہے؟ کوشش کی. آپ نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے مسلسل وہ کرنا ہے جو آپ نے ایک دفعہ شروع کر دیا ہے. جب بار بار آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو آپ کے دماغ کمیوں پر توجہ دینے کے بجائے موجود نعمتوں پر فوکس کرنے لگتے ہیں. اور یہی تو اصل خوشی کا راز ہے. جب آپ سورہ رحمان کی صبح تلاوت کریں گے تو سارا دن آپ خوش رہیں گے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. آپ کے مائنڈ میں آپ کے آمنے سامنے جتنی بھی نعمتیں آئیں گی آپ دیکھ کر شکر ادا کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. واللہ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ کر آزما لیں، آپ کا خود یہ شکوہ دور ہو جائے کہ یا اللہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں، آخر یا اللہ یہ میرے ہی کام کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے. یہ سارے آپ کے شکوے ختم ہو جائیں گے. جن گھروں میں سورہ رحمان کی تلاوت ایک معمول بن جاتی ہے نا، وہاں سے نحوست رحوست ہو جاتی ہے، جھگڑے تو بھائی ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوک جھوک بھی نہیں رہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کو یہ سورت سنائی اور وہ ہر بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتے تھے، اے ہمارے رب ہم تیری کس نعمت کو جھٹلائیں. جب آپ یہ تلاوت کریں گے تو آپ کے گرد ایک ایسا نورانی حصار بن جاتا ہے جو آپ لوگوں کی حسد، بری نظر اور منفی سوچ سے بچ جاتے ہیں. یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کلام الہی کی وہ طاقت ہے جو آپ کے اعصاب کو ریلیکس کر دیتی ہے. میری بات مانیے، صرف ایک ہفتہ آپ یہ کر کے دیکھیے. صبح کے کاموں کے دوران جب آپ کچن میں ہوں یا لیپ ٹاپ پر آپ سورہ رحمان کو چلا دیں، کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنیں. اپنی زندگی کی تلخیوں کو اس کی مٹھاس سے بدلیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کا دل بے حد ہی بوجھل ہے، آپ بہت ساری تکلیفوں میں ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو میری بہن ابھی اٹھو، وضو کرو اور سورہ رحمان کی تلاوت کرو یا پھر اس کلام کو سن لو، اپنی روح کو سیراب کرو. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا تو انشاءاللہ آپ کی روح کو، آپ کے دل دماغ کو سکون ملے گا. ایک ہفتہ یہ روٹین اپنی سیٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں ختم بھی کر دے گا. جتنا ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے اس پیغام کو پھیلائیں، کیونکہ آج کل ہر دوسرا انسان سکون کا پیاسا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.